کیا سر عدالت نے کیا آرڈر جاری کیا آج؟ السلام علیکم جی. آپ کے علم کے اندر ہے کہ آج ایم ایل او کی جو درخواست قبول ہوئی تھی ایڈیشنل سیشن جج کے یہاں سے، جہاں پہ ایم ایل او آرڈر کرایا گیا تھا بچی کا، اس کو اپوز کیا تھا ملزم کی جانب سے. وہ درخواست کافی وقت سے زیر سماعت تھی اور آج اس پہ فائنلی ایک ڈیٹیلڈ ہیئرنگ ہوئی ہے. اور جج صاحب نے، چونکہ ہمیشہ ان ایسے کیسز میں جہاں بچے شیلٹر ہوم میں ہوتے ہیں، جہاں ان کی کسٹڈی ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے، کورٹس کے ایک جو ریسیشن ہوتی ہے اس کا ٹرم ہے لوکو پیرنٹس، کہ ان کا کام ہے والدین یا باپ یا ماں کی طرح بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچنا. اور زیادہ تر جو آج ڈسکشن میں اس کو کہوں گا کہ ایک جوڈیشل وزڈم ہے کہ ایک طریقے سے حل نکالنے کا کوشش کیا گیا کہ کیسے بچی کا ویلفیئر انشور کرایا جائے، جو کہ کیس اور کرمنل کیسز اس نوعیت کے تو چلتے رہتے ہیں، بٹ بچی کا ویلفیئر کیسے انشور کرایا جائے. اور اس میں کتنا ضروری ہے کہ بچی کی والدین سے ملاقات ہو. اور کورٹ نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ 5-6 مہینے ہو گئے جب سے بچی اغوا ہوئی ہے، والدین سے کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے بھی بار بار اصرار یہ کیا کہ دیکھیے جی، جو ہمارا ایم ایل او کے حوالے سے اس کے اندر سوال ہے، یا جو ہم ایم ایل او کے حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں بار بار، وہ یہ ہے کہ جی بچی کا جو ٹریفکنگ لاس کے تحت ایم ایل او ہونا ہے، اس میں اس کا سائیکولوجیکل انالیسس بڑا ضروری ہے کہ اس کو سائیکو سوشو ٹراما ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کے فزیکل انجری کے بارے میں یا کسی سیکشول انٹرکورس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے کے اندر جو ہے صرف ایم ایل او ہونا ہے، اور ہمارا فوکس آتا ہے سائیکولوجیکل اس کے اوپر ہے. جج صاحب نے آج آرڈر کے اندر 2 باتیں واضح کی ہیں. ایک تو یہ کہ کل ایک فیملی جج کی پریزنس میں اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی پریزنس کے اندر جو ہے بچی کے والدین اور بچی کی بہنیں ملاقات کریں گے، تفصیلی ملاقات کریں گے بچی سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں، جہاں بچی کی ویلفیئر کے حوالے سے بات ہوگی. اور مزید جو وزٹس ہیں جو والدین کو ملنے چاہیے بچی کے ساتھ، اس کے بارے میں پھر جج صاحبہ اپنی وہ رپورٹ جمع کرائیں گی. اس کے علاوہ بچی کے سائیکولوجیکل انالیسس کے لیے سیکریٹری ہیلتھ کو ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ جن کا بچوں کو ٹریٹ کرنے میں ایکسپیرینس ہو، وہ وزٹ کریں بچی کو. اور کچھ ایکسپرٹس وغیرہ بتائے گئے کہ جی بچی کے ویلفیئر کے حوالے سے، بچی کی مستقبل کے حوالے سے، اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کی مبینہ شادی کے حوالے سے، اور جو اس پہ بیتی ہے ذہنی طور پہ ان 5-6 مہینوں میں جس کیفیت سے وہ گزری ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی جائے جو کہ 15 دن میں یہاں پہ جمع کرائی جائے. اور اس میں اگر ان ڈاکٹر حضرات کو ملٹیپل وزٹس کرنے پڑتے ہیں بچی کے ساتھ تو وہ بھی اس میں الاؤ کیے جائیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اور اس میں اب یہ کیس دوبارہ متوقع ہے کہ تقریباً 10 دن بعد لگے گا جب تک اس میں فیملی جج کی جو والدین کے ساتھ ملاقات کروائیں گی وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی رپورٹ کچھ سامنے ہوگی. ملزم کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری اپلیکیشن میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، تو وہ دلائل اور وہ چیزیں الگ سے چلیں گی. بٹ فی الحال یہ ایک خوشی کی نوید ایسے ہے، اور میں والد صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پہ تبصرہ کریں، چونکہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے 6 مہینے بعد کہ یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکیں. کہ جی وہ ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھیں گے. اس کے اوپر انہوں نے ہاں یا نا کا تبصرہ نہیں کرایا کہ یہ ملاقات ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. وہ جب ہوگی اپلیکیشن، جب وہ کوئی بات ہوگی تو اس کو اس سٹیج کے اوپر اس حوالے سے ہم کاؤنٹر یا چیلنج کریں گے. فی الحال ہم آج کم سے کم جو ہمیں ریلیف ملا ہے اس کو تو ہم شکر کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، آن گراؤنڈ آن ریکارڈ نہیں آئی ہے، وہ ویل ٹیک اٹ اپ وین اٹ کمز. اچھا مہدی صاحب یہ بتائیں کہ یہاں چند منٹ کی ملاقات ہوئی تھی آپ سے، پھر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ بچی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. اب آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس ملاقات کے بعد بچی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، جب بچی کا فیملی کے ساتھ اتنا زیادہ ڈسٹینس آ جاتا ہے جس طرح آپ نے اس کیس میں دیکھا، تو میرا خیال ہے کہ دماغ میں، اور پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. تو جب بچی سے ملاقات ہوگی تو ڈیفینیٹلی بچی کے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو وہ نکل جائے گا آٹومیٹیکلی. تو یہ جی، تو بچی کے دل میں اگر کوئی خوف ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی نکل جائے گا، کیونکہ وہ 6 مہینے جن لوگوں کے ساتھ رہی وہ اس کی دماغ کشی کرتے رہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اثر انداز ہوئی ان چیزوں کے اوپر. اور یہاں پہ کورٹ، یہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میری ملاقات 10 منٹ کی ملاقات لو ہوئی تھی، جس میں سے 5 منٹ تلاشی لینے میں، اور اس کے بعد وہ جو ملاقات کے اندر 15-20 پولیس اہلکار کھڑے رہے، خواتین بھی اور مرد بھی تھے. تو اس ملاقات میں بچی اگر جانے کے لیے تیار ہوگی تو یہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. اور دیکھیے اب ہم اس چیز کو سمجھیے کہ یہ مقصد نہیں کل جانے کا کہ کل ہم گئے اور 5 منٹ بچی نے کہہ دیا میں گھر آنا چاہتی ہوں، معاملہ ختم ہو گیا. ایک بچہ ایک ٹرامے سے گزرا ہے. ہم خود بچی کا سائیکو کرنے کا انالیسس بنا رہے ہیں. ٹرامے کا مطلب ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے اس کیفیت میں نہ ہو اس وقت تو کہ وہ سلجھے ہوئے فیصلے کر سکے اس طرف یا اس طرف. تو ہم وقت دینا چاہتے ہیں. ہم فی الحال چاہتے ہیں جو قربتیں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو اعتماد ہے والدین اور اولاد کے بیچ میں ہوتا ہے وہ، اور جو وسوسے، جو جھوٹ اس کو بولے گئے ہیں، جو ڈر اور خوف پیدا کیا والدین کے حوالے سے، وہ دور ہو. وہ ملاقات سے ہی دور ہوگا.
باقی وہ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے مہینے یا اس کے اگلے مہینے جب وہ فیصلہ کرتی ہے. ہم ضد یا زور یا زبردستی کرنے نہیں جا رہے. اس لیے آج ہم نے عدالت سے خود کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی جج صاحب موجود ہو میٹنگ کے دوران, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہم بچی کا برین واش کرنے نہیں جا رہے. ہم بس بچی کو یہ بات باور کرانے جا رہے ہیں کہ تمہارے والدین زندہ ہیں, وہ تم سے آج بھی محبت کرتے ہیں, ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے. ہمارا بھلا ملاقات یہ ون ٹائم ہوگی یا کبھی؟ دیکھیے کل ایک ملاقات ہے, اس کے بعد جج صاحبہ سے ہی کہا ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائیں فردر ملاقاتوں کے حوالوں سے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو آلریڈی میٹر چل رہا ہے ٹرائل کورٹ کے اندر وزیٹیشن کا گارڈین کا, اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, تھینک یو.